سونا رات بھی ویراں اور سحر بھی کالی ہے، ہر چہرے پر خوف لکھا ہے، یہ کیسی خوشحالی ہے۔ دن بھی سونا رات بھی ویراں اور سحر بھی کالی ہے، ہر چہرے پر خوف لکھا ہے، یہ کیسی خوشحالی ہے۔ آج بہت خاموش دنیا، ملا ہو ہوشیار رہو، دریا کی یہ خاموشی طوفان اٹھانے والی ہے۔ آج بہت خاموش دریا، ملا ہو ہوشیار رہو، دریا کی یہ خاموشی طوفان اٹھانے والی ہے۔ اکثر خاموش دکھتے ہیں مولانا عادل صاحب، لیکن الحمدللہ جب مائک پر بولتے ہیں تو اس سلیقے سے بولتے ہیں کہ سامعین بھی سننے پر مجبور ہوتے ہیں، اور احساس کی ترجمانی کرنے کا سلیقہ اللہ نے جو انہیں نوازا ہے وہ کہیں دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ میں بہت ادباً گزارش کر رہا ہوں مولانا عادل قاسمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بچوں کو اپنی تقریر سے محظوظ فرمائیں۔ مولانا عادل قاسمی صاحب، ودھان سبھا ادھیکش، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَإِذَا رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے بڑے ہم سب کے کرم فرما، اور ہمیشہ ہمیں اپنے نیک مشوروں میں ساتھ رکھنے والے بڑے بھائی فہیم ایڈوکیٹ صاحب، ضلع ادھیکش میرٹھ، اسی طریقے سے ہمارے بڑے ناصر بھائی ماسٹر اسماعیل صاحب، مقیم یوسف صاحب، افضال بھائی جو ہستینہ پور ودھان سبھا کے اندر ایک الگ ہی پہچان بنائے ہوئے ہیں، جن کو دیکھ کر ہمیں بھی کام کرنے کا شعور ملتا ہے، مبشر صاحب اور تمام ضلع اور ودھان سبھاؤں کی کمیٹی کے ذمہ داران، میں سبھی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے آج ہمیں اور ہمارے اس مدرسہ ماڈرن فیض عام اسکول کے اندر وقت نکال کر دیا، جو آج یہ ان چھوٹے موٹے ننھے منھے بچوں کا پروگرام ہے۔ یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے، بلکہ اگر یہاں سیاسی گفتگو ہو بھی گئی ہے تو وہ رائگاں اور بیکار نہیں ہے۔ سیاست بھی دین کا حصہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیاست اپنے لوگوں کو سمجھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے سیاست سمجھائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر وحی آئی ہے، اگر وحی کا ذکر ان کے سامنے کیا ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی شعور بیداری مہم چلا کر اپنے صحابہ کے ذہنوں کو بنایا ہے، تو سیاسی باتیں کرنا بھی کوئی غلط نہیں، لیکن میں سیاست پر نہیں بولوں گا۔ میں آپ سے دو بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ یہاں ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، فہیم رضا ایڈوکیٹ صاحب، ان کی ہمیں نصیحتوں کو سننا ہے۔
میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر سیاست پر بات ہوئی ہے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ سنیے کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے ہیں تو آج ہم تعلیم کے اندر بھی پچھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا تعلیمی میدانوں کے اندر پیچھے رہنا یہ بھی اگر کہیں نہ کہیں ہوا ہے، سیاست میں پیچھے رہنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا، وقت نہیں ہے، اشارے میں بات کہوں گا کہ وقت بدلے گا، راج بدلے گا، وقت بدلے گا، راج بدلے گا، اور ایک دن سارا سماج بدلے گا۔ اور آپ بدلنے کی کوشش تو کرو، ایک دن تخت و تاج بدلے گا۔ میرے بھائیوں، میں یہاں اس اسکول کے پروگرام سے، مدرسے کے پروگرام سے ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جو لوگ آج ہمارے ان جہاں بیٹھ کر کے ننھے منھے چھوٹے بچے اپنے دین کی تعلیم کو سیکھ رہے ہیں، اپنے مذہب کی تعلیم کو سیکھنا چاہتے ہیں، آج ہمارے اوپر ان کی نظریں پڑی ہوئی ہیں، وہ ہمارے ان تعلیمی اداروں کو بند کر دینا چاہتے ہیں، صرف اس محض پر ان کے ذہنوں کے اندر غلط بات بیٹھ گئی ہے۔ لیکن میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ صوبے کی حکومت ہو یا چاہے وہ پورے ہندوستان، ملک ہندوستان کی حکومت ہو، ان سے میں صرف ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ امن و اخلاص کو آئینہ بنا کر دیکھو، امن و اخلاص کو آئینہ بنا کر دیکھو، میرے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اور تم کو بھی آ جائے گا سرکار چلانے کا شعور۔ عمر فاروق جیسا قانون بنا کر دیکھو۔ بغیر سوچے سمجھے ہماری تعلیمی اداروں پر ان کی نظریں، بغیر سوچے سمجھے ہماری زمینوں پر ان کی نظریں، اگر یہ نظریں آپ ہٹا دینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائیے۔ میں اس مدرسے کے پروگرام سے کسی کا پکش رکھنے نہیں آیا، بلکہ آپ سے کہنے آیا ہوں، اگر آپ تعلیمی میدان میں آگے آئیں گے تو آپ کا ایک نام ہوگا، آپ کا پہچان، آپ کے والدین کی پہچان بنے گی، آپ کے اس مدرسے کی پہچان بنے گی، اور آپ آگے چل کر کے کہیں ڈاکٹر، انجینئر، IAS آفیسر یا آپ کسی دوسرے عہدے پر اگر فائز ہوں گے تو آپ قوم کے ان انسانوں کے بھی کام آئیں گے جو ابھی تک بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر کے کیا ہوگا، تعلیم حاصل کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، ہم نوکریوں کے اندر پچھڑے ہوئے ہیں، تو میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، جب آپ تعلیم حاصل کریں گے، اس تعلیم نے اس دنیا کے اندر کیا دیا ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے اور ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے کہ 22واں پارہ قرآن کا کہتا ہے کہ آج آپ اور میں، ہمارے والد، ہمارا باپ اگر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر جنگل کے اندر کھیتی کر رہا ہے تو اس کا طریقہ قرآن کریم نے بتایا ہے۔ تعلیم سے کیا ملے گا؟ اگر آج زمین پر کھڑے ہو کر کے ہمارے اس مدرسے کے اوپر سے کوئی ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر اڑتا ہے، یہاں سے گزرتا ہے، قرآن کریم سے اس کا ہمیں پتہ ملتا ہے کہ لوگوں نے قرآن سے نصیحت حاصل کر کے ایک لوہے کو اوپر اڑانا کیسے سیکھ لیا۔ تو تعلیم کے اندر آگے آئیے، تعلیم حاصل کریے، اچھی اچھی پوزیشن حاصل کریے، اپنے آپ کو بیدار کریے۔ تعلیم جس قوم کے اندر آ جاتی ہے اس قوم کا مستقبل سدھر جاتا ہے۔ تو بچوں سے میری درخواست ہے کہ عاجزانہ اور مؤدبانہ کہ ہم سب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مدرسہ ماڈرن فیض عام کے اندر رہ کر کے تعلیم حاصل کریں گے، علی کریں گے انشاءاللہ۔ جن کے بچوں کے نمبر پچھلے سال کچھ کم رہ گئے ہیں، دعا کرو اور اتنی محنت کرو
کہ آنے والے وقت میں ہم اپنے نمبروں کو اور اچھے لائیں. تو انشاءاللہ محنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ہمیں اپنے بڑے اور اپنے ضلع ادھیکش کی نصیحتوں کو سننا ہے. اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.